قوالی مسلمانوں کا ورثہ ہے، بات کو میری سمجھیے گا، تو پڑوسی ملک میں اس کو قصداً خراب کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے۔ فلم میں کوئی سی بھی چیز وہ کورس کے ساتھ گوا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ قوالی ہے۔ ہماری ایک نسبت سب کی ہے مدینہ پاک سے، واپسی میں ہمیں اللہ کے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مل گئی، اور وہاں سے جب سرکار کو سلام پیش کرتے ہوئے آئے تو دنیا ہی بدل گئی، اور آج جو ہے آپ کے سامنے بیٹھے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ کہ نگار خواہی آمد سر بد فدا راہ سر بد فدا راہ کے سوار خواہی آمد سر بد میرا تعلق قوالی کے ایک قدیم گھرانے سے ہے۔ اگر کہا جائے بلکہ حقیقتاً کہ جب قوالی وجود میں آئی، قوالی اور قوال کا نام قول موجود تھا، وہ وقت تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے شاگرد خاص حضرت امیر خسرو۔ جب حضرت نظام پاک کے کہنے پہ حضرت امیر خسرو نے قوالی کا نام اور قوالی کی چوکی تشکیل دی، تو اس وقت انہوں نے ایک واقعہ تھا پورا، جو میں ضروری نہیں سمجھتا اس وقت بتانا، 12 بچوں کی ایک ٹیم بنائی، تو اس کو جو لیڈ کیا کرتے تھے ان کا نام تھا میاں سامت بن ابراہیم، وہ میرے جد اعلیٰ۔ قوالی وہاں سے سفر کرتے کرتے کئی نشیب و فراز آئے، بیچ میں ایک اور بہت بڑا نام ہمارے خاندان کا تان رس خان صاحب، جو بہادر شاہ ظفر کے استاد اور ان کے دربار کے گویے بھی تھے۔ گویے اور قوال ہماری نظر میں ایک ہی ہے، کیونکہ ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے قوالی کے اندر، اس میں ٹھمری، دادرا، راگ، گائکی، آج کے دور میں پکا گانا سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ آج سے 200-250 سال پہلے اس کو الگ الگ پارٹ کر دیے گئے۔ پھر میرے والد مرحوم منشی رضی الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان سے یہاں تشریف لائے اور ایک بہت بڑا نام، اور انہوں نے بہت کام کیا موسیقی میں، قوالی میں، اس ملک کے لیے، اور الحمدللہ ہر مقام پہ ان کو ایکنالج کیا گیا، اور جو ہمارے پاس کا بہت سارے ایوارڈز کے ساتھ تمغہ حسن کارکردگی سے ان کو نوازا گیا 1990 میں۔ پھر میرے بڑے بھائی اور میرے استاد بھی، استاد فرید ایاز قوال، انہوں نے بھی بہت کام کیا اور کر رہے ہیں، اور اللہ کا کرنا ہے کہ 2006 میں ان کو بھی پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ میری جو بھی خدمات لوگوں نے دیکھی، حکومت وقت نے، اور جو ریکمنڈیشن گئیں، میں ان سب کا، اور جنہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ورڈنگ سے، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ کے کرم سے اس سال
مجھے بھی اس اعزاز سے یعنی پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ جس دور میں بابا نے قوالی چھوڑی ہے، یعنی پہلے کسی گروپ کے ساتھ، ایک بڑا نامور گروپ تھا منظور نیازی قوال کا، میرے والد اور منظور نیازی صاحب ساتھ کام کیا کرتے تھے اور اللہ نے بڑا نام دیا تھا اس وقت۔ 76 میں بابا نے چھوڑ دیا، پھر بابا نے فرید بھائی کی سرپرستی کی، ہماری سرپرستی کی، 2-4-5 سال تک صرف سکھاتے رہے۔ میں ذاتی طور پہ اور میرے 2 چھوٹے بھائی، ہمارا بہت شوق تھا کہ یار بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمارے باپ کا اتنا نام ہے اور کہیں ہم نکلیں گے تو ہمیں بھی اللہ نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے۔ انڈیا کے 1-2 ٹور کیے، وہ فلاپ ہو گئے، دبئی کے 2-3 ٹور کیے، وہ فلاپ ہو گئے، جیب سے پیسے خرچ ہو گئے۔ بابا کے ایک دوست ہوتے ہیں، ابھی زندہ ہیں، بہت بڑا نام ہے، شہریار محمد خان، سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین۔ یہ لنڈن میں ایمبیسڈر تھے 90s میں، شاید 88 89 یا 90 میں۔ بابا کو میں لے کے گیا اسلام آباد، وہ آئے ہوئے تھے کسی کانفرنس میں، بابا شہریار صاحب سے کہتے ہیں ہمیں لندن بلائیں۔ وہ تو جیسے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم گئے وہاں پر ان کے ہوٹل میں، آج تک مجھے یاد ہے، ایمبیسڈر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ فون کر کے میں نے ان کے سیکرٹری سے، ان سے تو بات نہیں ہوتی تھی، انہوں نے سے وقت لیا، بتایا انہوں نے کہ یہ ملنے کے لیے آئے۔ میں گیا، انہوں نے بابا کو بلایا، وہ تو بالکل جیسے کہ تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا نے کہا بول بھائی کیا بولنا ہے تیرے کو؟ میں نے بولا میاں، ہم میاں بولتے ہیں ان کو، ہاں ابھی بھی میری کل پرسوں بات ہو رہی تھی ان سے۔ تو میں نے کہا میاں آپ لندن گئے ہوئے ہیں، ہم کو بتائیں، بلائیں۔ کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، بولو کب آنا ہے؟ میں نے کہا جب آپ جلد از جلد بلا لیں۔ کہہ رہے بلکہ ایک کام کرو، تم لندن بھی آؤ اور وہ یورپ کا بھی ٹور کر لو۔ میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے۔ انہوں نے کراچی میں اس وقت ڈی سی پی ہوتے تھے محمد علی صدیقی، اور آج کل جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پر لنڈن میں نفی ذکریہ، ان لوگوں کو ہدایت دی کہ بھی ان کے ویزے کا انتظام کراؤ اور ان کو لندن بھیجو۔ اب وہ ویزے کا انتظام تو کر دیا انہوں نے، اب لندن بھیجو سے مراد وہ بات گول مول تھی، پتہ چلا کہ ہمیں خود ہی کر کے جانا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے وہ ہم نے انتظام کیا اور لندن پہنچے۔ 6 مہینے ہم لوگ لندن رہے اور خوب کمایا، بہت کمایا اس دور میں جب پاؤنڈ 32 یا 33 روپے کا تھا۔ اور ہماری ایک نسبت سب کی ہے مدینہ پاک سے، واپسی میں ہمیں اللہ کے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مل گئی، اور وہاں سے جب سرکار کو سلام پیش کرتے ہوئے آئے تو دنیا ہی بدل گئی، اور آج جو ہے آپ کے سامنے بیٹھے۔ کو چاہیے واہ 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 واہ، ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے، واہ واہ واہ، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ ہر جگہ نشیب و فراز ہر وقت آئے، اور ہماری صنف میں قوالی میں کچھ زیادہ آئے۔ اس کو
خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، اس کا کوئی نام رکھیں، اس کو قوالی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پڑوسی ملک کے اندر چونکہ قوالی مسلمانوں کا ورثہ ہے، بات کو میری سمجھیے گا، تو پڑوسی ملک میں اس کو قصداً خراب کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے۔ فلم میں کوئی سی بھی چیز وہ کورس کے ساتھ گوا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ قوالی ہے۔ ہماری یہ تکرار ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ قوالی نہیں ہے۔ قوالی ایک پیور روحانی چیز ہے جس سے دلوں کو، دماغ کو، جسم کو سکون ملتا ہے۔ قوالی ایسی چیز نہیں ہے جس سے نظریں خراب ہوتی ہیں کہ ہم ذہن میں قوالی کا نام دیا جا رہا ہے اور وہاں پر جو ہے ناچ گانا ہو رہا ہے، اور وہ بھی بہت ہی اونچے درجے کا، وہ قوالی نہیں ہو سکتی۔ ہماری قوالی میں آپ کو تمام چیزیں اللہ کے کرم سے ملیں گی۔ آج سے 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے قوالی بھی ڈاؤن ہو گئی تھی، چونکہ وہ ایک وقت تھا پاپ میوزک کا، تو چاروں طرف سے پاپ کی آواز آ رہی تھی تو لوگوں نے اس کی طرف دھیان کم دے دیا، مگر ہم نے اپنا دھیان کم نہیں کیا، ہم اسی ڈگر پہ لگے رہے۔ میرے والد مرحوم بہت سخت تھے اور بہت جذباتی تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے بہت محنت سے اس چیز کو بچایا ہے، میں تم کو اس کو خراب کرنے نہیں دوں گا۔ رہی بات رزق کی، اللہ نے مجھے بٹھا کے رکھا ہے تمہارے لیے، تمہیں بھرپور رزق ملے گا، اور میں تم کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، اور دعوے سے اگر نہیں مانو گے تو میرے پاس یہ بھی ہے، یہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ اگر ہم نہیں مانتے تھے کسی جگہ پہ تو ڈنڈا بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ سب کے سامنے کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ یہ وقت تھوڑا سا گزر جائے، اور اگر تم نے اس کی بقا کر لی تو اگلا وقت پھر تمہارا ہی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ 2003 سے 2004 سے یا 2000 سے آج 2020 مکمل ہو رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں چوائس کرنا پڑتی ہے پروگراموں کی۔ آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ باہر کے ٹورز، لندن، امریکہ، یورپ، سینٹرل ایشیا، سنگاپور، آسٹریلیا، یہاں کے ہم کو باقاعدہ چوائس کرنی پڑتی ہے کہ اس سال ہم کہاں جائیں گے اور کہاں اگلے سال کا ٹور کریں گے۔ او مورے پیا گھر آئے ایری سخی ایری سخی نی مورے پیا گھر آئے، ایری سخیری مورے پیا گھر آئے مورے، پیا گھر آئے مورے، پیا گھر آئے مورے، ایری سخی مورے پیا گھر آئے، بھاگ لگے اس آنگن کو، بل بل جاؤں میں اپنے پیا کے۔ قوالی کے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، سما کے اس سے سخت رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ آج دور اتنا جدید ہو گیا ہے کہ وہ 5 روزہ میچ 2020 پہ آ گیا ہے، اور سنا ہے میں نے کہ آگے کچھ وقت میں وہ 10-10 کے اوپر بھی آ رہے ہیں۔ تو وہ وقت جو تھا ٹوٹلی خانقاہوں کا وقت تھا، جب قوالی خانقاہوں میں ہوتی تھی۔ سمجھ آئے نا خانقاہ؟ دربار حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء۔ نظام الدین اولیاء میں تو سما انتہا درجے کا کہ میں
میری وابستگی حضرت نظام پاک سے ہے، چونکہ میرے والد نے سارا وقت نظام پاک میں گزارا ہے، ہماری نسل نے وہاں پر خدمت کی ہے، تو جب نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے میں تو بہت ہی جذباتی ہو جاتا ہوں بذات خود، اور یہ احساسات جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو اس وقت قوالی کے بہت آداب تھے اور بہت کڑے آداب تھے، جو آج بھی اگر میں وہاں پڑوسی ملک کی بات کروں کہ وہاں پر کچھ ایسے سٹیز ہیں جیسے حیدرآباد دکن، وہاں بھی آج سما کی طرح سنا جاتا ہے، وہاں بھی قوالی کی طرح کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بہت ہی آگے چلے گئے، بہت اپنے آپ کو، یعنی جو قوالی، اگر آپ اس قوالی کی بات کریں گے جو ہم 5000 بچوں میں کرتے ہیں وہ قوالی نہیں ہے، وہاں ہم صرف میسج دیتے ہیں اور بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قوالی ہوا کرتی ہے، ہوا کرتی تھی۔ اگر اس میں سے 5% بھی، 5 بچے بھی اس کو سمجھ لیں تو وہ ہماری جیت ہے۔ کوک اسٹوڈیو میں ہم لوگ جانے کو تیار نہیں تھے، ہم لوگ دوسرے یا تیسرے سیزن میں آئے، مینٹلی طور پہ ہم لوگ، فرید بھائی زیادہ میں کم، نہیں یار، فرید بھائی کا کہنا یہ تھا یار کہ اتنے بابا کے جانے کے بعد اتنی مشکل سے ہم نے ایک گروپ بنایا ہے جو اس طرف راغب ہوا ہے ٹریڈیشنل قوالی کی طرف، یعنی باقی بچا ہے وہ ٹوٹا نہیں، ہم اس طرف جائیں گے کوک کی طرف، ڈرم پہ، ماڈرن پہ، تو ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں ہمارے سے دور ہو جائیں۔ پھر وہ روہیل نے کچھ کنونس کیا، فرید بھائی کو کم کیا، مجھے زیادہ کیا، چونکہ تمام چیزوں کو دیکھ بھال میں ہی کرتا تھا، اب ماشاءاللہ بچے اچھے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے روہیل سے اس بات کی گارنٹی لی، وہ کہنے لگا یار تم فکر مت کرو، ہم تمہارے پیچھے ہوں گے، تم ہمارے پیچھے نہیں ہوں گے۔ پھر وہ کنگنا جو ہے پھر آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ آج تک وہ سنا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں اگر میرے سننے کی بات کریں گے تو میں قوالی سے ہٹ کے سنتا ہوں، قوالی اگر سنتا ہوں تو آئی ایم سوری اپنی سنتا ہوں یا بھائی کی سنتا ہوں، یہ بات میں بالکل دل کی بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں دوسرے قوالوں کی، جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو ضرور سنتے ہیں، ان کو وقت آنے پہ ان کی محفلیں بھی کراتے ہیں، یہی کمرے کے اندر پنجاب سے بلا کے ہم لوگ محفلیں کراتے ہیں، سنتے ہیں بیٹھ کے ان کو، مگر میری سننے کی حد تک میں غزل گیت، کلاسیکل، ان چیزوں کو، میرے بھائی ہیں رشتے کے نصیر الدین سامی صاحب، اتفاق ہوتا ہے تو ان کو ضرور سنتا ہوں، جو ان کی ریکارڈنگز ہیں، میرے والد کی کچھ پرانی بندشیں کلاسیکل کی وہ سنتا ہوں اگر وقت مل جاتا ہے تو، ورنہ اس میڈیا نے، اس کام نے اللہ کے کرم سے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ بہت کم وقت ملتا ہے۔ قوالی کی اور سما کی اگر آپ بات کریں گے وہاں پر اس چیز کی گنجائش نہیں، اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ قوالی جب ہم پڑھتے ہیں یا سما ہم پڑھتے ہیں، وہ کانسیپٹ ایک، کیا کہنا چاہیے، پاک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہمارے تخیل میں کون ہے، کانسیپٹ میں کون ہے، ہمارے حضرت مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کی مناقب پڑھ رہے ہیں، یا ہم وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی کے حوالے سے یہ تعلیم ہے کہ نظر پیش کرو۔ نظر کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ نظر وہاں جا رہی ہے، ادباً اگر ہم قول پڑھ رہے ہیں تو وہ نظر مولا کائنات کی طرف جا رہی ہے، اگر ہم نعت شریف پڑھ رہے ہیں تو وہ نظر حضور کو پیش ہو رہی ہے۔ یہ ایک سلسلہ پنجاب میں رائج ہے، اور میرے خیال ہے کافی عرصے سے رائج ہے، اور اس کو انہوں نے اس سے میچ کر دیا ہے جہاں پر یہ پیسے اڑائے جاتے ہیں، اور اب جب تک ان کے پاس قوالی میں پیسے نہ اڑیں تو وہ محفل ہی نہیں ہوتی۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ میرا اس میں نقصان ہے، جہاں پر محفل میں وہ پیسے آتے ہیں وہاں 10 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، یہاں پر 2 لاکھ یا 50,000 بھی نہیں، مگر حقیقتاً اس کا ادب مجروح ہوتا ہے۔ یہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب میرے والد آئے تھے تو یہ ان اتھرائز جگہ تھی اور جھوپڑیاں تھیں، وہاں پر بابا نے اپنا وقت گزارا ہے، اور بڑا بڑا
شخص یہیں بابا کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. اس وقت کے وزیر اعظم بھی سہروردی بابا کے ساتھ بابا کے پاس آتے تھے. بڑے بڑے جو اس چیز کو سمجھتے تھے, تو پھر جو وقت لگا اس کو پروان چڑھانے میں, اس کے بعد کراچی میں قوالی عروج پہ آئی, بہت عروج پہ آئی. اور بیچ میں جہاں پر زوال آیا ہے نا, وہ کراچی کے حالات کی وجہ سے آیا. قوالی کم نہیں ہوئی. وہ جو روڈوں پہ جو محفلیں ہوتی تھیں, عرسیات جو ہوتے تھے, جو لوگ لانڈی, ملیر, کورنگی, اورنگی ٹاؤن میں جہاں پر جب لوگ باہر بغیر سیکیورٹی کے بیٹھا کرتے تھے, وہ محفلیں جب حالات خراب ہوئے تو وہ پھر ڈاؤن ہو گئے. اور آج کل وہ چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں, مگر قوالی کراچی میں اپنے عروج پہ ہے. جتنے بھی قوال حضرات کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کام کی کمی نہیں ہے. کچھ لوگوں میں اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نوازا ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری اپریسیشن ہے, وہ یہاں پر بھی, ملک سے باہر بھی, مگر یہاں پر کام ہے, کام ختم نہیں ہوا. جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا, جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا, موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا, تیری یاد